بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے پیغمبر اکرم۔ رہبر معظم انقلابی اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی کے بیانات اور تقاریر کی روشنی میں ماخوذ از 250 سالہ انسان، مترجم سید کوثر عباس موسوی صاحب، پروف ریڈنگ و تصحیح سید عقیل حیدر زیدی صاحب نے کی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ 4 پڑھیں گے۔ مدینہ منورہ کے یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ۔ اگر خدا نخواستہ ہمارا اور آپ کا دل ایمان سے خالی ہو جائے جبکہ ظاہری شکل و شمائل مومنوں جیسے ہوں، اگر ہم کردار ایمانی اور اقتصادی حدود سے تجاوز کر جائیں جبکہ ہماری زبانیں حسب ذیل مومنوں جیسی باتیں کر رہی ہوں تو یہی نفاق ہے۔ یہ ایک اسلامی معاشرے کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ قرآن کریم میں اس سلسلے میں ارشاد الہی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد برائی کرنے والوں کا انجام برا ہی ہوا کہ جنہوں نے خدا کی نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ مسلسل خدا کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ سورہ روم آیت نمبر 10۔ اس کے بعد برائی کرنے والوں کا انجام برا ہو، وہ برا کیا ہے؟ وہ خدا کی نشانیوں کا جھٹلانا ہے۔ ایک اور مقام پر ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے اس عظیم فریضے اللہ کی راہ میں خرچ پر عمل نہیں کیا، اللہ ارشاد ہوتا ہے تو ان کے بخل نے ان کے دلوں میں نفاق راسخ کر دیا اس دن تک کے لیے جب وہ خدا سے ملاقات کریں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے خدا سے کیے ہوئے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی اور وہ مسلسل جھوٹ بولتے رہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 77۔ جن لوگوں نے اس عظیم ذمہ داری راہ خدا میں انفاق پر عمل نہ کیا، انہوں نے خدا کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے ان کے دل میں نفاق پیدا ہو گیا۔ اسلامی معاشرے کے لیے یہ ایک انتہائی خطرناک چیز ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اسلامی معاشرے میں جو انحراف پیدا ہوا اس کی وجہ نفاق ہے۔ ممکن ہے کہ ایک مرتبہ باہر سے کوئی دشمن حملہ آور ہو جائے اور وہ شکست دے، مار دھاڑ کر دے، لیکن وہ نابود نہیں کر سکتا، کیونکہ ایمان اپنی جگہ باقی رہتا ہے اور کسی نہ کسی موقع پر سر ابھار لیتا ہے اور دوبارہ ایمان کا شجر سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کبھی یہ اندرونی دشمن حملہ آور ہو جائے تو وہ انسان کے دل کو ایمان کے نور سے خالی کر دیتا ہے اور اسے غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ پس جہاں کہیں بھی انحراف دکھائی دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے پیچھے نفاق کار فرما ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اس دشمن کا بھی مقابلہ کیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے پہلو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تدبر اور غور و فکر کے بعد کوئی کام کرتے تھے اور ہر کام کو بر وقت انجام دیتے اور کسی بھی کام کا وقت گزرنے نہیں دیتے تھے۔ انفرادی لحاظ سے آپ قناعت پسند اور پاک و پاکیزہ طبیعت کے مالک تھے۔ آپ کی شخصیت میں کسی بھی قسم کی کمزوری کا کوئی پہلو نہیں پایا جاتا تھا۔ آپ پاک و صاف اور عصمت کے مالک تھے۔ یہ چیز خود ہی معاشرے پر اثر انداز ہونے کا ایک بہترین سبب ہے۔ عمل زبان سے کہیں زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ آپ ہمیشہ صاف صاف بات کیا کرتے تھے اور کبھی دوغلی باتیں نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب کبھی دشمن سے واسطہ پڑتا تھا تو ایسی سیاست سے کام لیتے کہ دشمن آپ کی تدبیر سے دھوکہ کھا جاتا تھا۔
چاہے سیاسی اعتبار سے ہو یا دفاعی لحاظ سے۔ آپ نے متعدد بار دشمن کو دھوکہ کھانے پر مجبور کر دیا، لیکن مسلمانوں اور عام لوگوں کے ساتھ سیدھی بات کرتے تھے، کبھی مبہم بات نہیں کرتے تھے، اور بوقت ضرورت انتہائی نرمی کا بھی بھرپور مظاہرہ کرتے تھے، جیسا کہ عبداللہ ابن ابی کے واقعے میں اس کا ذکر ملتا ہے، جو کہ ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ آپ جب کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرتے تو پھر ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں اور کفار مکہ کے ساتھ بھی جو وعدے کیے انہیں نہیں توڑا۔ یہی وجہ ہے کہ سب لوگ جانتے تھے کہ اگر اس شخص کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جائے تو اس پر عمل درآمد ضرور ہوگا۔ دوسری طرف آپ نے اپنے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونے دیا، بلکہ آپ ہر دن اپنے رب کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط اور مستحکم کرتے رہے، یہاں تک کہ میدان جنگ کے عین وسط میں جب آپ اپنے سپاہیوں کو جنگی ہدایات دیتے اور انہیں جنگ کے لیے تیار کر رہے ہوتے تھے اور خود بھی اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہوتے تھے، تو اچانک زانو کے بل زمین پر بیٹھ جاتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر چہرہ اقدس کا رخ آسمان کی طرف کر کے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنے پروردگار کے حضور گڑ گڑا کر یوں دعا مانگتے تھے، اے میرے پروردگار ہماری مدد فرما، اے میرے اللہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یعنی نہ تو آپ کا اپنے پروردگار کے حضور گڑ گڑانا اس بات کا سبب بنتا تھا کہ آپ افرادی طاقت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے، اور نہ یہ افرادی طاقت پروردگار کے حضور گریہ و زاری میں رکاوٹ بنتی تھی، بلکہ بیک وقت آپ کی توجہ دونوں امور پر مرکوز ہوتی تھی۔ آپ کبھی دشمن سے خوفزدہ نہیں ہوتے تھے۔ امیر المومنین امام علیہ السلام، جو خود بھی بے مثال شجاعت اور بہادری کے عظیم مظہر تھے، فرماتے ہیں کہ دوران جنگ جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی یا ہم دباؤ کا شکار ہوتے تو آپ کے دامن میں پناہ لے لیتے تھے، یعنی جب کوئی کسی مشکل میں پھنس جاتا تو آپ ہی کے دامن عافیت میں پناہ لیتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال حکومت کی۔ ان 10 برسوں میں آپ نے جو کام انجام دیا، اگر انتہائی تیز ترین کام کرنے والے ایک گروہ کے حوالے کیا جائے تو وہ 100 سالوں میں بھی اتنا کام نہیں کر سکتا جتنا کام آپ نے ان 10 برسوں کے دوران انجام دیا۔ آج کے دور میں اگر ہم اپنے امور کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کے ساتھ موازنہ کریں تو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ایک ایسی حکومت کی سربراہی، ایک ایسے معاشرے کی تکمیل، یعنی ایک ایسے رول ماڈل کا وجود میں لانا بذات خود آپ کے معجزات میں سے ہے۔ 10 برسوں تک لوگوں نے شب و روز آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ لوگ آپ کے گھر پر جاتے تھے اور آپ بھی لوگوں کے گھر تشریف لے جاتے تھے، مسجد میں ساتھ ساتھ ہوتے تھے، راستے میں ایک ساتھ چلتے تھے، ایک ساتھ سفر پر جایا کرتے تھے، ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ایک ساتھ بھوک اور پیاس کی تکلیفیں جھیلتے تھے، ایک ساتھ خوشی غمی میں شریک ہوتے تھے۔ آپ لوگوں کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتے تھے، لوگوں کے درمیان کھیلوں کے مقابلے رکھواتے تھے اور خود بھی ان مقابلوں میں شریک ہوتے تھے۔ جن لوگوں نے 10 برس تک آپ کے ساتھ زندگی گزاری تھی، ان کے دلوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کی محبت میں اضافہ اور آپ پر ایمان و اعتقاد بڑھتا جاتا تھا۔ فتح مکہ کے دوران جب ابو سفیان حضرت عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی مدد سے خفیہ طور پر آپ کی خدمت میں پہنچا تاکہ امان حاصل کر سکے، تو اس نے بوقت فجر دیکھا کہ آپ وضو کر رہے ہیں، جبکہ صحابہ کرام آپ کے گرد جمع ہیں تاکہ آپ کے وضو کے پانی کو گرنے سے پہلے ہاتھوں میں لینے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے سکیں۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، میں نے قیصر و کسریٰ جیسے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے،
لیکن کسی کی بھی اتنی عزت میں نے نہیں دیکھی۔ جی ہاں، مانوی عزت ہی حقیقی عزت ہوا کرتی ہے۔ ساری عزت تو اللہ، اس کے رسول اور صاحبان ایمان کے لیے ہے۔ سورہ منافقون آیت نمبر 8۔ مومنین بھی اگر اسی راہ میں چلیں تو عزت پا سکتے ہیں۔ اسلامی نظام کا استحکام۔ غدیر خم کا واقعہ انتہائی اہم اور تاریخ اسلام کا ایک سنہرا باب ہے۔ اس واقعے کا دو پہلوؤں سے جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک پہلو کا تعلق اہل تشیع سے ہے، جبکہ دوسرے پہلو کا تعلق تمام اسلامی فرقوں سے ہے۔ لہذا اس دوسرے پہلو کی روشنی میں تمام مسلمانوں کے دلوں میں اس احساس کا جاگنا ضروری ہے کہ عید غدیر جو اس عظیم واقعے کی یاد دلاتی، اس کا تعلق صرف اہل تشیع سے نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اس واقعے کا ایک پہلو اہل تشیع سے مخصوص ہے، کیونکہ ان اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق اس واقعے میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے منصب امامت و خلافت پر فائز ہوئے، اور اسی روز اور اسی واقعے کے دوران جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا اعلان ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، تو آپ نے فرمایا یہ حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول دونوں کی طرف سے ہے۔ لہذا اس لحاظ سے اہل تشیع اس واقعے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل پر یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس واقعے کے استدلال اور استنباط پر تاریخ اسلام میں اب تک بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ لہذا جس موضوع پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہوں اور ہزاروں مطالب بیان کیے گئے ہوں، میں ان میں مزید کسی چیز کا اضافہ کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن اس واقعے کا دوسرا پہلو، جس کی اہمیت کسی بھی لحاظ سے اس کے پہلے پہلو سے کم نہیں ہے، بلکہ شیعہ اور سنی دونوں فرقوں کے درمیان ایک مشترک امر ہے، میں اسے قدر تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سال 10 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے۔ آپ کے ہمراہ مدینہ منورہ اور جزیرۃ العرب کے دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ حج بیت اللہ کے اس سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات سے لے کر سیاسی امور، جنگی معاملات، اخلاقی، اعتقادی اور دیگر مسائل سے روشناس کرتے رہے۔ اس موقع پر آپ نے مینا میں 2 خطبے نقل ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک خطبہ آپ نے 10 ذی الحج عید الاضحیٰ یا انہی دنوں میں دیا، جبکہ دوسرا خطبہ ایام تشریق شرک کا معنی واضح کرنا، مشرق کی طرف توجہ کرنا ہے۔ ایام تشریق ماہ ذی الحجہ کی 11 تا 13 تاریخ کو کہتے ہیں، جسے قرآن مجید نے ایام معدودات کے نام سے یاد کیا ہے۔ خطبہ ایام تشریق کے آخر میں دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں خطبے الگ الگ ہیں اور ان میں اور ایک نہیں ہے۔ ان دونوں خطبات میں آپ نے تقریباً ان تمام اہم مطالب کو بیان فرمایا ہے جن پر مسلمانوں کو توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے زیادہ تر مسائل کا تعلق سیاسی امور سے ہے۔ یہاں سے انسان بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ عالم اسلام میں آج بھی جو لوگ حج کو سیاسی معاملات سے الگ سمجھتے ہوئے اسے صرف نمازوں اور دعاؤں پر مشتمل ایک عام عبادت سمجھتے ہیں، وہ کس قدر اسلامی تعلیمات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے لا علم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان خطبات میں جن امور کی نشاندہی کی ہے وہ فرقین کی کتابوں میں موجود ہیں۔
ان کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جہاد کے بارے میں گفتگو فرمائی اور کفار و مشرکین کے ساتھ جہاد کی اہمیت سے آگاہ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ جہاد کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک پوری دنیا میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی آواز نہیں گونج جاتی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے انہیں آپس میں لڑنے جھگڑنے سے منع فرمایا اور مسلمانوں کی وحدت پر زور دیا۔ آپ نے زمانے جاہلیت کے امتیازات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ اسلام کی نظر میں ان امتیازات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، زمانے جہالت کی تمام قدریں اور امتیازات خیال کی جانے والی چیزیں آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں، یعنی آپ نے زمانے جاہلیت کے تمام امتیازات اور قدروں کی کلی طور پر نفی فرمائی۔ آپس کے لین دین کے حوالے سے زمانے جاہلیت کے جو قوانین مسلمانوں کے درمیان اب تک رائج تھے، مثلا اگر کوئی شخص کسی کو قرض دیتا تھا تو بعد میں اسے سود سمیت وصول کرتا تھا، آپ نے اس قانون کو ختم کرتے ہوئے اعلان کیا کہ آگاہ ہو جاؤ، زمانے جاہلیت کا ہر قسم کا سود آج میرے قدموں تلے ہے۔ سب سے پہلے میں جس منافع کو ختم کر رہا ہوں، سب سے پہلے میں جس سود کے حکم کو نسخ کر رہا ہوں وہ میرے چچا عباس کا دیا ہوا سودی قرضہ ہے، کیونکہ وہ زمانے جاہلیت میں سودی قرضہ دیتے تھے اور بہت سے لوگوں سے اس کے طلبگار تھے۔ آپ نے فرمایا آج میں نے اسے ختم اور نسخ کر دیا ہے۔ آپ نے اسلام کی نظر میں تقوی کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ایک بار پھر ارشاد فرمایا کہ سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے کسی شخص کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ائمۃ المسلمین یعنی مسلمانوں کے پیشواؤں اور رہنماؤں کی دینی اور سیاسی مسائل میں دلچسپی اور ان کی اصلاح ضرورت پر زور دیتے ہوئے اسے ایک واجب عمل قرار دیا اور یہ اعلان فرمایا کہ یہ تمام مسلمانوں کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی حکومت کے حکمرانوں کو اپنے نیک مشوروں سے آگاہ کرتے رہیں۔ آپ نے ان خطبات میں عالم اسلام کو درپیش اہم سیاسی اور اجتماعی مسائل بیان کیے اور انہی میں سے ایک حدیث ثقلین بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ گراں قدر چیزیں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور میری اطرت یعنی میرے اہل بیت ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیوں کو آپس میں نزدیک کرتے اور ملاتے ہوئے فرمایا یہ دونوں یعنی قرآن و اطرت ان دونوں کی طرح ہیں، یعنی جس طرح دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی طرح قرآن و اطرت میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو آپس میں ملاتے ہوئے فرمایا یہ دونوں ان دو انگلیوں کی طرح نہیں ہے کہ جن میں سے ایک بڑی اور دوسری چھوٹی ہے، پس تم ان دونوں سے متمسک رہو۔ آپ نے اطرت کی اہمیت بیان کر فرمائی اور فریضہ حج کی انجام دہی کے فوراً بعد مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوران سفر غدیر خم نامی ایک ایسے صحرائے پر آپ رک گئے جہاں سے مدینہ منورہ اور یمن کا راستہ جدا ہوتا تھا۔ راویوں نے لکھا ہے کہ اس وقت موسم اتنا گرم تھا کہ اگر گوشت کا کوئی ٹکڑا زمین پر رکھ دیا جاتا تو کباب بن جاتا۔ ایک ایسی کیفیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ تشریف فرما ہو جاتے ہیں تاکہ تمام لوگ آہستہ آہستہ جمع ہو سکیں، اور جب آپ نے دیکھا کہ تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان فرمایا اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر اتنا بلند کیا کہ سارے لوگ دیکھ سکیں۔
متعدد روایات میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے حضرت علی کے ہاتھ کو اتنا بلند کیا کہ دونوں کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگی۔ یہ اس واقعے کا اجمالی پہلو ہے۔ اس واقعے کا دوسرا پہلو جو میرے پیش نظر ہے، اس کا تعلق بین الاقوامی اسلامی اور بین الفریق اسلامی کی جہت سے ہے، جو صرف اہل تشیع سے مخصوص نہیں ہے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اعلان میں، جو کہ یقیناً ہوا تھا اور یہ جملہ آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوا تھا، اگر بالفرض حضرت علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کا اعلان نہیں کیا تھا، تب بھی کم از کم اتنا تو ثابت ہے کہ آپ نے تمام مسلمانوں کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور اپنی عطرت طاہرہ کے ساتھ دوستی اور محبت کا حکم دیا ہے، اور اس لیے آپ نے اپنی عطرت طاہرہ کو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ قرار دیا ہے۔ آپ اپنے مینا کے خطبے میں اور حدیث ثقلین میں بھی کہ حدیث ثقلین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہراً متعدد بار بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح حدیث غدیر اور واقع غدیر میں بھی امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت کا تعارف کراتے ہیں۔ اس تاکید کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اہل بیت کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھیں، کیونکہ ہر زمانے میں انسانوں کو ایک کامل نمونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ چاہتے تھے کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آئندہ آنے والی نسلوں اور تمام مسلمانوں کے سامنے ایک انسان کامل کو مجسم صورت میں لوگوں کے سپرد کر کے جائیں، تاکہ لوگوں سے یہ کہہ سکے کہ اسلامی تربیت کے لیے ان کی طرف رجوع کریں۔ یعنی ایک مسلمان کو چاہیے کہ ایسی شخصیات کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے جن کی طہارت اور پاکیزگی، جن کا علم، زہد و تقوی، جن کے نیک اعمال، جن کی اللہ کے حضور عبادت، مسلمانوں کو درپیش مسائل سے جن کی آگہی، جن کی قربانیاں، جن کی شجاعت اور بہادری کے بے مثال کارنامے، اور اسی طرح اسلام کی خاطر اپنی جان پر کھیلنے کا عملی اظہار سب کے سامنے واضح ہو۔ یعنی آپ امیر المومنین علیہ السلام کو ایک رول ماڈل اور نمونے کے طور پر تمام مسلمانوں کے سامنے متعارف کراتے ہیں، وہ مسلمان چاہے اس دور کے ہوں یا آئندہ آنے والے ہوں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھیں۔ اب یہ ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عملی طور پر امیر المومنین امام علی علیہ السلام خلیفہ بلا فصل نہیں بن سکے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 25 سال بعد آپ خلیفہ و جانشین بنے۔ پھر بھی آپ کے خلیفہ و جانشین بن گئے، یعنی آپ کا مقام امامت ثابت ہو کر رہا۔ آخر کار تمام مسلمانوں نے آپ کو اپنا حاکم اور پیشوا تسلیم کر لیا۔ آپ کی یہی خصوصیت، یہی تعلق ہے جسے تمام مسلمان اپنا حاکم اور سربراہ اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں۔ ہاں البتہ شیعہ آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، جبکہ بعض لوگ 25 سال بعد خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، اور ایک ایسی شخصیت کے جسے تمام مسلمان جانشین پیغمبر مانتے ہوں، اس کو تمام مسلمانوں کے لیے ایک کامل نمونہ اور رول ماڈل کی حیثیت سے ہمیشہ زندہ اور باقی رہنا چاہیے۔ اسی طرح اس کے اور دوسرے مسلمانوں کے درمیان رابطے اور تعلقات بھی ہمیشہ قائم و دائم رہنے چاہیے، اور فکری اور روحانی اور نظریاتی تعلقات کا تسلسل بھی قائم رہنا چاہیے۔ پس اگر اس پہلو سے دیکھا جائے تو امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا تعلق صرف اہل تشیع سے نہیں، بلکہ آپ کا تعلق تمام مسلمانوں سے ہے۔ اسی طرح حضرت امیر المومنین ہی نہیں بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے اہل بیت اور ائمہ معصومین جو امیر المومنین کی اولادیں، سب عطرت رسول ہونے کے ناطے تمام
مسلمانوں کے لیے انسان کامل کی حیثیت سے نمونہ عمل ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے قرآن مجید اور اہل بیت کے باہمی تعلق اور مسلمانوں اور اطرت کے درمیان باہمی رابطے کو بیان فرما کر در حقیقت تحریف قرآن اور قرآن کے اصلی مفاہیم سے انحراف اور دوری کے مسئلے سے بھی لوگوں کو آگاہ کر دیا ہے، کیونکہ جس معاشرے میں حکومتی اہلکار اپنی طاقت اور دولت کے بل بوتے پر اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات اور قرآنی مفاہیم میں رد و بدل کرتے ہوں، مسلمانوں کو گمراہ اور مسلمانوں کے صحیح اسلامی احکامات اور تعلیمات سیکھنے اور سمجھنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہوں، وہاں مسلمانوں کو حقیقت سے باخبر رکھنے کے لیے ایک مرجع اور مرکز کا ہونا ضروری ہے کہ جو لوگوں کو بتائے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، تاکہ لوگوں کو گمراہی سے بچایا جا سکے۔ اور یہ مرجع اور مرکز اہل بیت ہی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جسے دنیا کو آج تک سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج تمام مسلمان اس بات کے محتاج ہیں کہ وہ اسلامی معرف کو اہل بیت علیہم السلام سے حاصل کریں۔ ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل یا دیگر اماموں کی امامت کے قائل ہوں یا نہ ہوں۔ البتہ اہل تشیع اس حدیث ثقلین سے قطعی استفادہ کرتے ہوئے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل ہونے پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو مسلمان امام علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے، یعنی برادران اہل سنت، انہیں بھی امام علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ اہل بیت سے اپنے فکری، عقیدتی اور شعوری رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ پس اس پہلو کی روشنی میں غدیر کا واقعہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ طاہرین کا تمام مسلمان فرقوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا باعث اور تمام مسلمانوں سے متعلق ہے۔ واقعہ غدیر محض ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ یہ اسلام کی جامعیت کی ایک علامت ہے۔ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے عرصے میں اپنی اور اپنے باوفا اصحاب کی انتھک کاوشوں اور کوششوں سے ایک بالکل ابتدائی اور تعصبات و خرافات سے آلودہ معاشرے کو ایک ترقی یافتہ اور مہذب سماج میں تبدیل کرنے کے بعد امت کے سامنے اپنی رحلت کے بعد کے لیے کوئی منصوبہ اور نصب العین پیش نہ کیا ہوتا تو پیغمبر اسلام کا کام ناقص رہ جاتا ہے، چونکہ زمانے جاہلیت کے تعصبات کی جڑیں اتنی گہری تھی کہ ان کی بے خونی کے لیے ایک طویل مدت درکار تھی۔ ظاہری اعتبار سے سب ٹھیک ٹھاک تھا، لوگوں کا ایمان بھی مضبوط تھا، البتہ سب کا ایمان ایک جیسا نہیں تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے 1-2 سال قبل اسلام لائے تھے، اور بعض لوگوں کے اسلام کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ اسلام کی جنگی طاقت سے مرعوب ہو کر مسلمان ہوئے تھے، البتہ بہت سے لوگ اسلام کی جاذبیت اور معنویت سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے، مگر سب صدر اس اول کے سچے اور باوفا مسلمانوں جیسے نہیں تھے۔ لہذا جاہلیت کے تعصبات کی روک تھام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کے صحیح راستے کی ہدایت کے لیے کوئی تدبیر اور انتظام ضروری تھا۔ اگر یہ انتظام نہ ہوتا تو آپ کا کام ادھورا رہ جاتا، جیسے کہ سورہ مائدہ کی آیت اس حقیقت کا واضح اعلان کر رہی ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ اسلام کی نعمت، ہدایت کی نعمت، بنی نوع انسان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی نعمت تبھی پائے تکمیل کو پہنچ سکتی ہے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا لائے عمل معین ہو۔ یہ ایک طبعی اور فطری بات ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خون کے موقع پر اس عمل کو انجام دیا
اور حضرت علی علیہ السلام کو اپنی جانشینی کے لیے نامزد کر دیا، جو ایمان اور گفتار و کردار میں ایک ممتاز، منفرد اور مثالی شخصیت کے حامل تھے، اور سب مسلمانوں پر ان کی اطاعت اور پیروی کو لازم قرار دیا۔ البتہ یہ پیغمبر اسلام کا ذاتی اقدام نہیں تھا، بلکہ آپ کے دیگر احکامات اور فرمودات کی طرح یہ کام بھی وحی الہی کے ذریعے انجام پایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کو عہدہ امامت پر فائز کیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اعلان کا واضح اور دو ٹوک پیغام دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر من و عمل کیا۔ غدیر ایک حقیقت کا نام ہے۔ واقع غدیر دین اسلام کی ہمہ گیری اور جامعیت کی عکاسی کرتا ہے، اسلام کے مستقبل کا ضامن ہے اور ان شرائط کو واضح کرتا ہے جو امت اسلامیہ کی زعامت اور قیادت کے لیے لازم ہے۔ وہ کون سی شرائط ہیں؟ وہ وہی شرائط ہیں جو امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی ذات والا صفات میں جلوہ گر تھیں، یعنی پرہیزگاری، دینداری، دین کی غیر مشروط پابندی، خدا اور علی کے راستے کے سوا کسی کو خاطر میں نہ لانا، خدا کی راہ میں بے خوف و خطر چلنا، علم عقل و تدبیر سے مزین ہونا، عزم و ارادے کی طاقت سے آراستہ ہونا۔ غدیر ایک حقیقت ہے، لیکن اس کا ایک اشارتی اور علامتی پہلو بھی ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو انہی خصوصیات کے پیش نظر نامزد کیا گیا۔ یہ خصوصیات اسلام کی زندگی کے مختلف ادوار میں اسلامی قیادت اور زعامت کے لیے مشعل راہ ہے۔ امت اسلامیہ کے رہبروں اور حکومت کے ذمہ داران کے لیے انہیں خصوصیت کا حامل ہونا ضروری ہے جو حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے انتخاب میں کار فرما تھیں۔ غدیر انہی امتیازات اور خصوصیات سے معمور ایک حقیقت کا نام ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔